آزمیہ انفو ہب کے پلیٹ فارم سے تمام ہی چاہنے والوں کے لیے سلامتی کی ڈھیروں دعائیں لیے حاضر خدمت۔ آج ستمبر 2021 کی 10 تاریخ جبکہ اسلامی تاریخ 2 صفر المظفر 1443 ہجری ہے۔ 3 صفر المظفر کے حوالے سے جو ہی ایک ہستی کا نام سامنے آیا تو کہا کہ سب مل کر آپ کا ذکر خیر کر لیتے ہیں تاکہ ان کے چاہنے والوں میں ہماری بھی حاضری لگ جائے۔ آپ کو شہنشاہ سورت حضرت خواجہ سید جمال الدین شاہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کی 2 روایات ملتی ہیں، ایک 896 ہجری بمطابق 1490 عیسوی جبکہ دوسری 898 ہجری بمطابق 1492 عیسوی کی ہے۔ آپ کا تعلق ایران کے ایک علاقہ جنوق سے ہے جو خراساں کے قریب ہے۔ آپ کے والد سید محمد پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضرت سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا نام جمال الدین رکھا گیا، لیکن 2-3 دن بعد آپ کے والد نے اپنی زوجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے کی پیشانی میں حکمت و دانائی کی میں جو تجلیات دیکھ رہا ہوں ان سے یہ بچہ بہت دانا ہوگا، لہٰذا اس کے نام میں دانا کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس طرح آپ کو سید جمال الدین دانا کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی جمال الدین آپ کا نام اور دانا آپ کا لقب ہے۔ آپ پیدائشی ولی کامل تھے۔ آپ کی عمر مبارک 4 ماہ کی تھی کہ آپ کے والد محترم اس دنیا فانی سے شہادت حاصل کرتے ہوئے پردہ فرما گئے۔ عرصہ بعد آپ اپنے ایک ساتھی، ایک روایت کے مطابق مرید بھی کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آئے اور انہیں اپنے بیٹے سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ کی نگہداشت اور پرورش کی ذمہ داری سونپی اور انہیں دانا رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی والی جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ اس طرح حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ نشاندہی کے مطابق آپ خراسان کے ایک علاقے میں پہنچے جہاں جنگل میں ایک جھونپڑی تھی اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ آپ نے وہاں جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر آپ کی والدہ صاحبہ سے اجازت چاہی کہ میں اندر آ سکتا ہوں، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ 3-4 بار اجازت لینے پر جواب نہ ملا تو آپ اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں اور ان کی بغل میں حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ آپ نے 5-6 ماہ کے حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں لیا۔ آپ کو حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ کی اس جنگل میں تدفین کی فکر ہوئی تو دیکھا کہ اللہ کی مدد پہنچی اور ایک عورتوں کا گروہ نظر آیا۔ انہوں نے غسل و تدفین کی اور غائب ہو گئیں۔ آپ نے حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ کو لیا اور یہ سوچنے لگے کہ اب اس بچے کے لیے اس جنگل میں دودھ کا انتظام کیسے ہوگا۔ آپ نے حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک محفوظ جگہ پر لٹا کر دودھ کا انتظام کرنے نکلے۔ دور تک کوئی آثار نظر نہ آئے تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے دست مبارک اٹھائے۔ دعا کے بعد حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چل پڑے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک ہرنی خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلا رہی ہے اور پھر آپ کی عمر 2 سال ہونے تک وہ ہرنی مقررہ اوقات میں آ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ آپ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 12 سال جنگل میں رہے۔ 12 سال گزرے، حضرت حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال آ گیا۔ آپ نے حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، نصیحت و وصیت فرمائی اور اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ اب جنگل میں آپ کی تجہیز و تدفین کا سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کو ایک نورانی جماعت آتی دکھائی دی جس نے آ کر حضرت حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی تجہیز و تدفین کی اور اس طرح آپ حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں اکیلے رہ گئے تو آپ کے والد محترم ایک بار پھر اپنے ایک مرید حضرت سید محمد ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آئے۔ جگہ کی نشاندہی فرماتے ہوئے وصیت فرمائی کہ جاؤ اور حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری پوری کرو۔ حضرت سید محمد ترکستانی وہاں پہنچے، حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور آپ کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ 6 سال آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی اور آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ جب جنگل میں ذکر خدا کرتے تو آپ کے ساتھ جنگل کے تمام جانور بھی مل کر ذکر خدا کرتے تھے۔ اب اس
جنگل میں آپ کی ملاقات ایک مجذوب بابا چوپال رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ مجذوب بابا چوپال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جنگل کو خیر آباد کہہ کر آبادی میں جا کر اشاعت دین اور خدمت خلق کا مشورہ دیا، جسے حضرت دانا رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کرتے ہوئے جنگل کو خیر آباد کہا تو جنگلی جانور بھی درد بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتے رہ گئے۔ آپ نے بلخ شہر کی طرف رخ کیا اور بلخ میں آپ نے حضرت عبد الحادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیام فرمایا۔ بلخ کا بادشاہ محمد خان آپ کی مریدی میں آ گیا اور بادشاہ بلخ کو آپ سے اتنی قربت ہوئی کہ شہنشاہ بلخ نے اپنی رضائی بہن کا نکاح حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ اس طرح آپ نے بلخ میں کچھ ٹائم گزارا اور پھر آپ کو ہندوستان کی طرف سفر کا اشارہ ہوا تو آپ نے ایران سے ہندوستان کی طرف سفر کیا۔ آگرہ سے مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے آپ گجرات میں سورت کے مقام پر پہنچ آئے اور اسی مقام کو اپنا مسکن ٹھہرایا اور پھر آخری دم تک آپ نے سورت میں ہی قیام فرمایا۔ سورت میں قیام کے دوران آپ نے خانقاہ نقشبندیہ جمالیہ کی بنیاد رکھی، جہاں پر اشاعت اسلام اور تعلیم دین کا کام کرتے رہے اور لوگ آپ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ اس قیام کے دوران آپ کی بہت ساری کرامات کا اظہار ہوا، جس میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ اس وقت کے بادشاہ اکبر کا بیٹا دانیال، جو اس وقت برہان پور کا گورنر تھا، اس کا بیٹا تیمور انتقال کر گیا۔ اکبر بادشاہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا اور اس کا پورا خاندان آپ سے عقیدت رکھتا تھا، لہٰذا جب آپ رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ دانیال کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے آنے تک اسے دفن نہ کیا جائے۔ آپ پہنچے تو دانیال آپ کو دیکھتے ہی آبدیدہ ہو گیا کہ میرا شہزادہ چل بسا۔ دانیال کو دیکھ کر آپ بھی آبدیدہ ہو گئے اور اس کے مردہ بچے تیمور کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سینے کے ساتھ لگا لیا۔ بچے کو سینے کے ساتھ لگاتے ہی بچے کی سانسیں چل پڑیں اور بچہ زندہ ہو گیا۔ آپ کی اس کرامت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور اس خبر کو سنتے ہی ہزاروں غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جمعۃ المبارک کی رات 5 صفر المظفر 1016 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ شہنشاہ سورت حضرت خواجہ سید جمال الدین شاہ دانا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور کلمہ طیبہ پڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے سالانہ 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا انعقاد 1 صفر المظفر سے 3 صفر المظفر تک کیا جاتا ہے۔ عرس کی اختتامی دعا کے بعد لنگر عام تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کی مرکت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرماتے ہوئے آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی محبت نصیب فرماتے ہوئے دین پہ استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہیں گے، حیات باقی، ملاقات باقی۔